مجدد عصر، تحریر مشتاق احمد قریشی۔ محترم ابن صفی صاحب کے قلم کا سفر غالباً 1951 سے شروع ہوا تھا۔ شاید میں کچھ غلط لکھ گیا ہوں۔ دراصل سفر نہیں، ایک نئے عہد کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب ابن صفی کسی شخص کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عہد کا استعارہ بن چکا ہے۔ ابن صفی نے جب قلم سنبھالا، اس وقت لکھنے والوں یا ناول نگاروں کی ایک بھیڑ تھی جو بھیڑ چال چل رہی تھی۔ وہی لگے بندھے جملے، وہی لگے بندھے مکالمے، وہی منظر نامے، اور قاری کی دلچسپی کے لیے بیہودہ اور فحش نگاری کی جا رہی تھی۔ یوں تو اردو ناول کی ابتدا کا صحرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر جاتا ہے، جو کہ ان کے ناول مرآت العروس سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے جو منشی پریم چند تک پہنچتا ہے۔ ان کے بعد ہی ناول کے مزاج میں نمایاں تبدیلی آئی اور ناول کا اخلاق سوز ہوتا چلا گیا۔ اس دور پرفتن میں ابن صفی نے ایک مجدد بن کر اپنے قلم کا علم بلند کیا۔ وہ اس میدان غلاظت میں اترے تاکہ معاشرے میں پھیلی ایک کریہ صورت رسم تحریر کو غلط اور غلیظ ثابت کر کے اس سے پڑھنے والوں کو نجات دلائی جا سکے۔ یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج تھا، جسے انہوں نے نہ صرف سچ ثابت کر دکھایا بلکہ لوگوں میں اردو پڑھنے اور سمجھنے کا شعور اور شوق بھی پیدا کیا۔ ہندوستان یعنی بھارت جہاں اردو دم توڑ رہی تھی، کسی قریب المرگ مریض کی مانند ایڑیاں رگڑ رہی تھی، کو ابن صفی کے قلم نے سہارا ہی نہیں دیا بلکہ نئی زندگی بھی دی۔ بھارت میں تمام پڑھے لکھے لوگوں نے، اشاعتی اداروں نے اردو نستعلیق کی جگہ دیوناگری رسم الخط اپنا لیا تھا۔ ابن صفی کے ناول اس اندھیری کال کوٹری میں روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے۔ ان کے جادو اثر قلم نے وہ کر دکھایا جو اس وقت کے جغادری لکھاری سوچتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ابن صفی کے عہد ساز قلم نے نہ صرف قارئین میں اردو ناول پڑھنے کا ذوق پیدا کیا بلکہ معاشرے سے قلم کی گندگی کا صفایا بھی کیا۔ اب ابن صفی کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ ایک عہد ہے جو ان کے پڑھنے والوں کو قانون کی پاسداری، فحش لغویات سے دوری و اجتناب، بڑوں کی عزت و احترام کرنے کا سلیقہ، اپنے ارد گرد کی سازشوں سے ہوشیار ہوتے ہوئے معاشرے کے سلگتے ناسوروں، جرائم پیشہ افراد سے نپٹنے اور اپنے اخلاق، اپنے آپ کو سنبھالنے کا فن سکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں ابن صفی ایک رجحان کیسے ہیں۔ ابن صفی نے جو بھی لکھا، جیسا بھی لکھا، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے بہت خوب لکھا۔ آج ابن صفی کی پہلی تحریر کو لکھے ہوئے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کا اثر آج بھی اس طرح محسوس کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس وقت جب وہ تحریر لکھی گئی تھی۔ ان کی تحریروں کا یہی حسن اور یہی خوبی ہے کہ وہ وقت کے گرداب میں کہیں گم نہیں ہوئی۔ اس کے پڑھنے والے اب بھی اس طرح سے محظوظ اور لطف اندوز ہو رہے ہیں جو ابن صفی کے رجحان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی رجحان نے ان کے بے پناہ پیروکار پیدا کیے۔ میں نقال نہیں لکھ رہا۔ جنہوں نے ان کے کرداروں کے ساتھ جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ تمام ہی لکھنے والے کچھ نہ کچھ لکھنے کی صلاحیتوں کے باوجود ابن صفی کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے۔ بقول کئی لوگوں کے مکھی پر مکھی مارنے کے باوجود وہ اپنے قلم کے جوہر اس طرح نہیں دکھا سکے جیسا کہ ابن صفی دکھا گئے۔ کسی بھی لکھنے والے کی پیروی اس وقت ہی ممکن ہے جب نئے لکھنے والے اور شائع کرنے والے کو یہ یقین ہو کہ وہ اگر ابن صفی کی پیروی کرے گا تو ضرور پسند کیا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ ٹائیں فش ہو کر رہ جائے گا۔ اسی باعث ابن صفی صاحب کی پیروکاروں کے بھی پیروکار سامنے آتے چلے گئے، یعنی نقال در نقال پیدا ہوتے رہے۔
یقیناً ابن صفی صاحب نے اپنے قلم کے جادو سے اردو دنیا کو خصوصاً ایک رجحان بخشا ہے۔ وہ ایک رجحان ساز شخصیت کے حامل تھے۔ اگر میں یوں کہوں کہ وہ جدید ناول کے مجدد تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ناول کی جس جہد کو ڈپٹی نذیر احمد نے روشناس کرایا تھا، پاکیزہ و بااخلاق، اس سے ابن صفی نے اثر نو نہ صرف زندہ کیا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ ابن صفی کو قلم سنبھالے نصف صدی سے زیادہ، تقریباً 66 برس گزر چکے ہیں۔ ان کی تمام تحریریں آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ وہ اسی طرح پر اثر اور دلچسپی لیے ہوئے ہیں جیسا کہ آج سے 50-60 سال قبل دلچسپ تھیں، جبکہ ان کے تمام ہم عصر ناول نگار جنہوں نے بے پناہ لکھا، صفحات کے صفحات سیاہ کیے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے اور اہم نام آج گمنام ہو چکے ہیں۔ اس بھیڑ کو چیر کر سامنے آنے والا، اپنے قلم کو تیشہ بنا کر لکھنے والا آج بھی اسی طرح مقبول اور ہر دل عزیز ہے اور خوب پڑھا و سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ ان کے پڑھنے والوں، ان کے چاہنے والوں اور تمام محبان ابن صفی کو سلامت رکھے اور قدم قدم کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔